کہ دیکھو مجھ سے محبت کر لو. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ کی محبت ہو گئی گمراہ نہیں ہو سکتا، مرتد نہیں ہو سکتا، اور جو اس سے خالی رہا بالکل خالی ہو تو اللہ تعالیٰ بچائے، ممکن ہے کہ گمراہ ہو جائے. یہ ارتداد اور مرتد کا جو ہونا ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ سے محبت نہیں ہے. اور حق تعالیٰ جل شانہ نے محبت کو دلائل کے ساتھ بتایا ہے، ایسا ہی نہیں بتایا ہے. فرمایا کہ تمہارے اوپر میرا کتنا احسان ہے. پارہ ام میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس بربک الکریم، آپ کو رب کریم سے کسی نے ہٹا دیا؟ یعنی میں تمہارا رب ہوں، رب کریم ہوں، گناہوں کے باوجود بھی. حق تعالیٰ جل شانہ فرمایا ایک ایک سے بڑھ کر ایک نعمت دی. دنیا میں اگر کوئی ایک دعوت کر دیتا ہے آپ کی سال بھر کے اندر، سال بھر اس کو نہیں بھولو گی. اچھا سا کھانا کھلا دے، بھولو گے نہیں. کسی نے آپ کو ہیلپ کیا کوئی 100 پاؤنڈ کا یا اس سے زیادہ یا کم، اس کو کبھی بھولو گے نہیں. کسی وقت اگر آپ کی کار اندھیرے کے اندر ٹھہر گئی اور خراب ہو گئی اور بڑا خطرہ ہے، تو کوئی آدمی اگر آپ کی اس وقت کھڑے ہو کر مدد کرے تو زندگی بھر اس کا احسان نہیں مانو گے، زندگی بھر. آپ نے دیکھا اتنی سی. تو حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے میں سر سے لے کر پاؤں تک ساری دولت میں نے دی. عزت جو تمہیں ملی ہے وہ تمہاری ذات سے نہیں ملی ہے، میں نے عزت دی ہے. کھانا ملا ہے تمہاری ذات سے نہیں، میں نے. اسی لیے تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان چیزوں کو سوچتے ہیں تو وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، دوسرا پارہ، کہ جو لوگ ایمان لے آئے، یقین لے آئے تو اللہ کی محبت میں بہت سخت. وہ گناہ بھی کر لیتے ہیں کبھی، لیکن محبت اللہ جل شانہ کی اور ٹھیک ہوتی. جیسے کہ میاں بیوی کبھی جھگڑتی بھی ہے لیکن وہ محبت جو اصلی ہے وہ جاتی نہیں ہے. حق تعالیٰ جل شانہ. اور اسی لیے جب کوئی بھی بات ہو گئی ہو میاں بیوی میں، تو جب بیوی مرتی ہے، ہسبینڈ مرتا ہے تو بیوی روتی ہے، اور بیوی مرتی ہے تو ہسبینڈ روتا ہے. آخر میں یہی ہوتا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ کی جب محبت پیدا ہو گئی، سب چیزوں کا استحصال سامنے رکھتے ہوئے، تو آخر کار اس کا انجام بہت ہی اچھا ہوتا ہے. موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو ہنساتا ہے اور جو ہے قسم قسم کے انعام دیتا ہے. ایک جگہ پر اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ کہف کی آیتیں ہیں، اس کو رات کو پڑھ کر سویا کرو. زبانی یاد کر لو، زبانی یاد نہ ہو تو قرآن شریف کے اندر، لیکن اس وقت وضو وغیرہ ہونا چاہیے. اگر زبانی یاد ہو تو یہ فائدہ ہوگا کہ وضو نہ ہوگا تو بھی لیٹے لیٹے پڑھ لو گے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ محبت کی آیت ہے. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس، مرنے کے بعد دوزخ نہیں ہے. فرمایا عملوا الصالحات میں گناہ بھی توبہ بھی، گناہ بھی توبہ بھی، ان کے لیے جہنم نہیں ہے. کانت لہم جنات الفردوس خالدین فیہا، اور کوئی نکالے گا بھی نہیں. ایک مرتبہ جانے کے بعد پھر کوئی نکالے گا نہیں. دنیا میں تو خطرہ ہوتا ہے، کسی نے کوئی اچھے گھر میں رہنے کو دے دیا، نکال بھی دے گا کبھی. لیکن یہاں وعدہ فرما دیا قرآن پاک کا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے بات میں کون سچا ہے. کانت لہم جنات الفردوس خالدین فیہا، ہمیشہ لا یبغون عنہا حولا. یہ خود اگر چاہے تو بھی یعنی نکلنا چاہیں گے ہی نہیں، اتنا مزہ ہوگا. یہ پہلی آیت. دوسری آیت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمہارا باپ، تمہارا کوئی بھی جو ہے اس کو بنا نہیں سکتا ہے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. یہ دوسرے نمبر کی آیت. بحر مانے دریا، سمندر، سی. یہ سمندر کے اندر، ساتوں سمندر کے اندر جو دنیا کے اندر جتنا پانی ہے، قل لو کان البحر، یہ سارا کا سارا مدادا لکلمات ربی، کلمات مانے اللہ کی تعریف کے لیے یہ سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے. قلم سے لکھتے ہیں ڈبوں کا ایسے. قل لو کان البحر لنفد البحر، ساتوں سمندر ختم ہو جائیں گے. کوئی کر تو نہیں سکا لیکن ختم ہو جائے لکھتے لکھتے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، دریا ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. ولو جئنا بمثلہ مددا،
اگر اس کے معنی دوسرے ساتھ سبند اللہ ہو پھر چلاؤ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی. اور پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی میں ارشاد فرمایا تیسرے نمبر پر، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہارے جیسا انسان ہوں لیکن مجھ پر وہی نازل ہوتی، یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اور نتیجہ یہ بتا دیا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، موت نہیں فرمایا یہاں، اگرچہ ذریعہ موت ہے اس کو موت کہتے ہیں لیکن یہ نہیں فرمایا. موت کی جگہ پر اور لفظ محبت سے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. فمن کان یرجو لقاء ربہ، لقاء منے ملاقات، یہ موت ہی ہے لیکن موت نہیں کہا، محبت سے پیار سے کہا. فمن کان یرجو لقاء ربہ، اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہے. تھوڑی سی کمزوری وغیرہ تو ہو جاتی ہے، بیمار ہے، ضعیف ہے، سر میں درد ہے، سینے میں درد ہے، یہ ہے وہ، لیکن اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے. اور یہ کمزوری بھی فرمایا میرا احسان ہے، کیونکہ اگر تم ہٹے کھٹے رہتے اور اس وقت تمہاری جان نکلتی تو بہت پریشان ہوتے، گھر والے بھی بہت پریشان، دنیا بھی بہت پریشان ہے نا. ایک آدمی جو ہے ہٹا کھٹا ہے لیکن پیغام آ گیا سامنے لکھا ہوا مرو. اب اگر یہ 1 گھنٹہ بھی ایسی تحریر سامنے رہی سارے گھر والے سب پریشان، لیکن اللہ جل شانہ نے کیا کر دیا، ملاقات کا ایک پروفارم سنگا دیا. آہستہ 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 پاؤں کمزور، دماغ کمزور، سوچنے کی طاقت کمزور، بولنے کی طاقت کمزور، پہچاننے کی طاقت کمزور. کہا فلاں آدمی کسی شخص کو اب نہیں پہچان رہا ہے. ارے یہ بھی تو احسان ہے اللہ پاک کا، نہیں پہچان رہا ہے، گویا دنیا سے الگ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے اس طریقے سے اللہ نے احسان فرمایا. پھر ایسے وقت میں موت آ جاتی ہے جب کہ وہ جو ہے اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کس طریقے سے. فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے تو کیا کرے، فلیعمل عملا صالحا، اچھے عمل کر لے توبہ کے ساتھ. توبہ تو لازمی ہے، جس کی نامہ اعمال میں توبہ زیادہ ہوگی وہی اللہ پاک کے یہاں کامیاب ہوگا. تو کیا کرے، فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اپنے رب کے ساتھ محبت پیدا کرے، اللہ کی محبت کے اندر کسی کو شریک نہ کرے. سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہو، ماں کی محبت، بیوی کی محبت، شوہر کی محبت، دوست کی محبت، بھائی کی محبت، یہ سب محبتیں ہیں. ان سب محبتوں کا رنگ الگ الگ ہے. اللہ جل شانہ سے محبت کا رنگ بھی بہت الگ ہے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے. اگر ایسی محبت آ گئی تو فرمایا گناہوں کے باوجود بھی حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہے. یہ صحابہ کرام کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی نیا اسلام تھا. ایک آدمی پہلے سے قبل اسلام کے شراب پینے کا عادی تھا، توبہ کی لیکن چھوٹ نہیں رہی تھی. پھر پی لی، پھر اس کو کچھ سزا دی گئی، پھر پی لی، پھر کچھ سزا دی گئی، پھر اس نے توبہ کر لی، پھر چھٹی نہیں. جانتے ہو نہیں، سگریٹ اور پان کھانے والے جانتے ہیں ہے نا یہ کہ کس طریقے سے ہو جاتا ہے. چائے پینے والے بھی جانتے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ بھی صحابی تھے، ان کو کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے، بار بار سزا کھاتا ہے پھر بھی ایسی کچھ بات کہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کے مفہوم میں خاموش رہو، سب چیز ہونے کے باوجود مجھے معلوم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو محبت، یعنی شراب پی لینے کے باوجود بھی بار بار توبہ کرتا تھا. فرمایا غیبت نہ کرو اس کی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت ایسی چیز ہے. اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرے. سب محبت کا رنگ جدا ہے، بھائی کا، بہن کا، سب کا. لیکن اللہ کی محبت اس کے پاس مانگا بھی کرے، اور مانگنے کے بعد جو ہے جب کوئی گناہ کی بات یاد آئے تو فرمایا میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ دنیا کے اندر اگر اپنی بیوی سے محبت ہے اور کسی اور کے ساتھ تعلق پیدا کرو، آپ کو ہر وقت خوف اور خطرہ رہتا ہے کہ میری بیوی کو خبر نہ ہو جائے. تو بیوی تو خوشی نہیں ہے اللہ پاک کے نزدیک. اگر ایک گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے اور کہا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، تو آدمی رک جائے گا. حب الہی اسی کا نام ہے، محبت الہی اس کا نام ہے. جی ہاں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بار بار سن، بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، بصرہ کے ہیں، محدث بھی ہے، عارف بھی ہے، سب کچھ. تو وہ فرماتے ہیں
کہ میں جس مکان میں رہتا تھا تو سامنے ایک مکان جو ہے ایک دھوبی کا تھا. دھوبی جو ہے نا یہ انڈیا کا لفظ بولتا ہوں, دھوبی اور دھوبن کپڑا دھونے والا, اس کا دھندا کرنے والا. اب تو ترقی کا زمانہ آیا ہے تو مشین سے, لیکن وہاں تو اب بھی چل رہا ہے, کپڑے دھوتے ہیں. اور ہم نے پورے طالب علمی کے زمانے میں دھوبی سے کپڑے دھلوائے اور پہنے, ہر جمعہ کو جاتے تھے اور لے کر آتے تھے, جو پیسہ ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے. دھوبی تو کہتے ہیں میرے گھر کے سامنے ایک دھوبی رہتا تھا بیچارہ, اور دھوبی ان کو اس لیے یاد کیا کہ بہت کم درجے کا آدمی معلوم ہوتا ہے, کپڑا دھوتا ہے. تو ایک دن رات کو فرمایا, بہت گرم رات تھی, گرمی پڑ رہی تھی, اور میں جو ہے گھر کی چھت کے اوپر, روف کے اوپر بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. یہ آپ نے ہند و پاک میں دیکھا ہوگا, بہت ساری جگہوں پر رات کو بہت گرمی پڑتی ہے, لوگ اوپر جاتے ہیں. ہمارا خود کا زمانہ ایسا گزرا ہے پڑھنے کے زمانے میں کہ کئی کتابیں جو ہے چھت پر بیٹھ کر ہم نے پڑھی. جب سخت گرمی ہوتی ہے نا تو اوپر جاتے ہیں تو مچھر بھی کم ہوتے ہیں, ہوا بھی ملتی. کئی مرتبہ میں جس کمرے میں رہتا تھا اس کی چھت پر جا سکتے تھے, یہ اسٹیپ بنائے تھے. تو بہت یعنی ایک زمانہ. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہا تھا, تو رات زیادہ وقت ہو گیا, تو وہ جو دھوبی تھا وہ کچھ زور سے بول رہا ہے غصے میں, اور اس کی بیوی بھی. تو میں نے سنا کہ کیا ہوا, تو پھر میرے کان میں آواز آئی کہ دونوں لڑ رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی لوگ سو جاؤ, یہ رات کو لڑنے کا وقت نہیں, یہ پڑھنے کا وقت ہے. پڑھنے کا وقت ہے, آپ ہاں جب دنیا کی دھندے میں پڑھتے رہتے جو پڑھنے کا وقت ہے وہ. تو کہتے ہیں کہ وہ دھوبی کی عورت جو دھوبن تھی, اس کو دھوبن بولتے ہیں, وہ بولی کہ میں اس کو کہہ رہی ہوں یہ دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے, اور میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ میری پوری زندگی میں نے تیرے ساتھ کھپائی, تالاب کے کناروں پر تجھے کپڑے دھونے لگی, تجھے یہ کرنے لگی, آئرن کرنے لگی, تجھے پکایا کھلایا, تیری بیماری میں میں نے دوا تجھے پلائی, اور تیری خدمت کی. جب تو جو ہے کسی وقت بھی چلنے اٹھنے بیٹھنے سے عاجز ہو جائے میں تیری خدمت کرتی تھی, اور اب تو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. تو یاد رکھ یہ ہو نہیں سکتا. اگر تو دوسری شادی کرے گا میں اور جگہ چلی جاؤں گی, تیرا میرا نباہ تیرا میرا اور دوسری عورت کا نگاہ ایک گھر میں نہیں ہو سکتا ہے. وہی آج بھی یہی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حکیم المت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کے پاس جو ہے ان کا ایک مرید آیا اور آ کر کہا کہ حضرت میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا ہے کہ عورت بہت تنگ کرتی ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس کتنے گھر ہے؟ ایک گھر میں تو فرمایا 2 ہے. تو کہا 2 نہیں 3 چاہیے, ایک تیری بیوی کے لیے, ایک دوسری بیوی, اور ایک تمہارے دوسری بیوی کے ساتھ, اور جب ان میں جھگڑا ہو جائے تو تیسرا گھر تیرے رہنے کے لیے. تیسرا 3 گھر چاہیے. ہاں یہ زمانہ ہے, آج بھی یہ زمانہ ہے. تو بہرحال وہ دھوبن وہ عورت یہ کہہ رہی تھی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہیں میں قرآن پاک پڑھتا تھا, قرآن مجید میرے سامنے تھا, اور وہ یہ کہہ رہی تھی, میرے کان میں بھی آواز آئی, اور پھر اس نے مجھ سے خطاب کیا کہ اس کو کہہ دو کہ میں جو ہے اپنے ساتھ دوسری بیوی کو پسند نہیں کرتی ہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو آپ نے کہا قرآن پاک کھلا تھا, میں نے اندر دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. دیکھو اللہ جل شانہ کی محبت رکھو, اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو, کسی کو اللہ نہ مانو, نہ انبیاء کو, نہ اولیاء کو, نہ صلحاء کو, نہ جو ہے کتب کو, نہ ابدال کو, کسی ان اللہ لا یغفر اس کے ساتھ کسی کو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ تم نے شرک کے علاوہ کیا ہوگی؟ حب الہی گم گئی, کسی اور سے محبت نہیں کرتا ہے, حب الہی فرمایا. اس کے علاوہ ویغفر ذلک لمن یشاء, اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوگا میں معاف کر دوں گا. تو میں نے قرآن پاک میں لکھا کہ یا اللہ یہ کہہ رہی ہو ہے نا, اب یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز یہ اور مسئلہ ہے, لیکن یہ کہہ رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, شرک مانا یہ اللہ کی محبت کے ساتھ اور کی محبت بھی کرے, وہ بھی اللہ وہ بھی اللہ وہ بھی اللہ. فرمایا یہ راہ راست پر نہیں ہے, اس کو دوزخ میں جانا پڑے گا. میرا عزیز دوست اور بزرگو, اس کا نام ہے حب الہی, اللہ کی محبت. پھر بھی کہہ دیتا ہوں دوسروں کی محبت کرنا منع نہیں ہے, اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن کم اس کی حیثیت میں.
اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی محبت یہ ہے اللہ واحد، اللہ جل شانہ ایک ہے، اور کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ درمیان میں کوئی کیسے بھی گناہ کرتے ہو لیکن اللہ کے ساتھ شرک کسی حال کے اندر نہ کرو، تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ کامیابی عطا فرما دے گا۔ ایک فقیہ تھے، فقیہ کے معنی بڑا عالم، فتویٰ دینے والا زمانے، اس کو عربی زبان میں فقیہ کہتے ہیں۔ تو فتویٰ دیا کرتے تھے بیٹھ کر، بہت بڑے عالم۔ ان کے پاس ایک عورت جو ہے نقاب میں برقع ڈال کر گئی، اور جانے کے بعد کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، بلکہ لکھوانے آئی ہوں، آپ لکھ لیجیے۔ برقع پہنا ہوا تھا۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا یہ ہے کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ یہ لکھ دو کہ میرے ہوتے ہوئے اس کو دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا کیسے لکھ دوں؟ شریعت کے حکم کے خلاف ہے، نہیں لکھ سکتا میں وہی لکھ سکتا ہوں جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے کہا وہی، اس کے خلاف ہم کیسے لکھیں؟ ہے نا، یہ کوئی قلم کے مالک ہم تھوڑے ہیں۔ بہت اصرار کیا، نہیں لکھ دو لکھ دو لکھ دو لکھ دو۔ جوان سی لڑکی تھی، بہت ہی اصرار کرنے لگی، بار بار کہنے لگی آپ لکھ دو۔ میں لکھ نہیں سکتا ہوں، کس طرح لکھ سکتا ہوں؟ اگر میں لکھ دوں تو زمانے کے سارے علماء میرے سر پر چڑھیں گے، پہلی بات تو یہی ہوگی۔ کیا نہیں لکھ دوں؟ منع کیا۔ تو پھر جب بہت دیر ہو گئی تو اس نے جو ہے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اس عورت نے کہا کہ اگر شریعت کی اجازت ہوتی، شریعت کا مسئلہ خلاف نہ ہوتا اس بات کا کہ اپنے چہرے کو غیر کو دکھاؤ، تو میں اپنا پردہ برقع کھول کر تم اپنے چہرے کو تمہیں دکھلاتی کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، اتنی خوبصورت ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیسے کر سکتا ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس کے جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ قیامت کے میدان کے بعد جب چہرہ دکھایا جائے گا تو بعض لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اٹھیں گے نہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو یا اللہ تیرا نظارہ ہمیں کرے، دنیا میں تو کر نہیں سکتی نا آنکھوں سے، لیکن آخرت میں آنکھیں بدل جائے گی، حق تعالیٰ جل شانہ جو اپنے آپ کو دکھلائیں گے، کئی لوگ جو ہے بے ہوش ہو جائیں گے، پھر بہت دیر کے بعد اٹھیں گے۔ اس کے ہوتے ہوئے تو وہ بزرگ فتویٰ لکھنے والے کا وہ چلی گئی یہ کہہ کر، لیکن میں نے سوچا کہ یہ مجھے توحید سکھا گئی، وحدانیت سکھا گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ محبت نہ کرو، کسی کے ساتھ نہیں، یعنی اللہ کے ساتھ جیسی محبت ہے ایسی محبت کسی کے لیے نہ کرو۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ ایسی محبت کرنے والوں کو اپنے دامن میں لے لے گا، اور جب قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کو دکھے گا تو یہی بے ہوش ہو جائے گا، اسی قسم کے لوگ بے ہوش ہیں۔ یہ ہے میرے دوست اور بزرگ، حق تعالیٰ جل شانہ اللہ جل شانہ کا نام قرآن مجید کے اندر 2700 مرتبہ میں کم دو آیا ہے، 2000 اور 7 یعنی 700 کے 700 مدد کی اپنے، تو اللہ آپ کو جائے گا۔ 2700 میں دو کم کر ڈالو، 2007 تو 2000 یہ پورا کا پورا یاد رکھنا۔ اللہ ایسے تو اللہ کا ذکر ہر آیت کے اندر ہے، لیکن خاص لفظ اللہ جو اس میں ذات ہے، اللہ جو اللہ محبت پیدا کرنے کی ساتھ میں نے بتایا یہ 2700 مرتبہ آیا ہے، یہ خالی اللہ کا لفظ اللہ، اسی کے اللہ 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 اللہ۔ میں ابھی اپنے سفر کے اندر ایک مسجد میں ذکر کر رہے تھے تو مجھے بھی کہا گیا، میں نے سنا واقعی جب وہ ذکر کرتے تھے دل کو لگتا تھا، آپ کہتے ہیں ماحول خراب ہے، آپ ایسی جگہوں پر پھر کر آتے ہیں تو آپ کو ماحول خراب ہی نظر آئے گا نا، ساری جگہ پر دنیا خراب ہے، لیکن اچھے ماحول میں بھی گئے۔ 300 طلباء اور علماء نے میرے پاس حدیث کی سند دی۔ کون سا کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹرکی۔ آپ اگر خرافات بیان کریں گے تو جہاں بھی جاؤ گے تو خرافات تو آپ کو ملے گی، لیکن آپ اچھے ماحول
میں نے جب آخر میں پوچھا کہ کتنے ہو گئے جو یہ کام کر رہے تھے ہمارے ساتھی، تو ان کو میں نے پوچھا کہ یہ سب مل کر یعنی راستے میں آتے ہوئے جب وہاں سے تو کہا 2000 نہیں، وہ تو قرآن پاک کے 300 طلباء اور علماء نے حدیث پاک کی سند میرے سامنے بیٹھ کر ہر روز یہ کام، ہر روز آج وہاں دعوت، آج وہاں دعوت، آج وہاں دعوت۔ میں کسی اور جگہ پر جانے 2 بزرگوں کے قبر پر گیا، ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، دل میٹھا ہو گیا اس کے دیکھنے کے بعد۔ پھر ہر جگہ پر ہے نا کسی نے دعوت دی طلباء، اور تو ایک عالم نے کہا کہ مجھے شمائل ترمذی پڑھنا ہے آج پوری کی پوری۔ میں نے کہا رات کو 2 بج جائیں گے، 3 بج جائیں گے، میں اتنا طاقتور نہیں ہوں، آپ کو وعدہ کرتا ہوں کسی اور مرتبہ انشاءاللہ آپ کی دعوت پر۔ میں اس وقت بھی دعوت پر گیا تھا، ایک صاحب جو ہے وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے 2 سال سے جو ہے وہ کر رہے تھے، تو دعوت دی تھی انہی کے سب کار کے جو ہے سب جگہ کے اوپر دعوتیں آتی تھی اور ہم چلتے تھے۔ تو دوست اور بزرگ دن بھی ہے تلاش کرو گے۔ انقرہ کے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، اللہ والے تھے، بہت اللہ والے تھے، یہ آخری دن میں آنے والا تھا، اس کی رات میں گھر والوں کا وہاں سے ٹیلی فون آیا یہ بزرگ آیا ہے، میں جلدی سے گیا، واقعی اللہ والے تھے۔ ہاں انقرہ بھی وہاں کا ایک شہر ہے، تم دیکھو تو نا، ہے نا، کتا جب باغ میں جائے گا تو ہمیشہ گندگی پر جائے گا، اور شہد کی مکھی آئے گی وہ اچھے پھولوں پر جائے گی، شہد کی مکھی اچھی پھولوں پر جائے گی، اور کتا کہاں جائے گا؟ گندگی پر۔ آپ تلاش کرو گے ہر جگہ پر اللہ ملے گا۔ تو میں نے ان بزرگ کے سامنے مجلس ہوئی، بہت دیر تک بات چیت کرتا رہا، میں نے کہا اللہ والا ہے، بہت ہی میٹھی بات کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کو کہہ دیا درمیان میں کہ میں نے 15 ماہ میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا ہے، آج بھی ہے۔ میں نے کہا حب درویشاں کلید در جنتس، دشمن عیشا سزائے لعنتس، اللہ والوں کی محبت جنت کی دروازے کی کنجی ہے اور ان کا دشمن لعنت کے قابل ہے۔ تو وہ ایک دم بیٹھے ہو گئے، کہا یہ ایک دم بیٹھے ہو گئے، اور اس کے بعد کہا کہ میں نے یہ شعر میری خانقاہ کے دروازے پر لکھا ہے حضرت۔ وہ مجھے کہنے لگے آپ نے یہ شعر پڑھا، میں نے بہت بزرگ تھے اللہ والے تھے، ہے نا، تو میں نے جب یہ شعر پڑھا تو وجد میں آ کر انہوں نے کہا کہ میری خانقاہ جو انقرہ کے اندر ہے، انقرہ میں بھی خانقاہ ہے معلوم کہ انقرہ شہر کے اندر جو خانقاہ ہے اس کے دروازے پر میں نے یہ شعر لکھ کے رکھا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی کیا پنما کی یہ شعر ان کے دروازے پر لکھی۔ کس طریقے سے تربیت ہوتی ہوگی میرے دوست اور بزرگوں۔ اللہ کا نام میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے نام میں مزہ ہی مزہ ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو شکر دیکھ کے، دیکھنا ہے تو شکر دیکھ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے توفیق عطا فرمائے۔